السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیوں، میں ہوں مخدوم اجاز حسین اور کرنی چینل سے بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، ہم آپ کی خیریت کے طلبگار ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، کچھ دنوں کے بعد میں حاضر ہوا ہوں، کچھ مصروفیات تھیں اور بھی فروئی کام کاج ہوتے ہیں جن میں شرکت ضروری ہوتی ہے، پھر ہم چینل کو وقت نہیں دے سکتے۔ تو آئیے آج کا ہمارا کیا عمل ہے، کیا وظیفہ ہے۔ آج ہم حاضری کا عمل لائے ہیں کہ ایک جن کو کیسے تابع کیا جاتا ہے، ایک جن کو کیسے قبضے میں کیا جاتا ہے اور اس سے کیسے کام لیا جاتا ہے۔ آج کی ہونے والی ویڈیو ایک نایاب ویڈیو ہوگی، ایک بے مثال اور بے نظیر ویڈیو ہوگی۔ خدا کی قسم دل کی گہرائیوں سے بات کر رہے ہیں، اور یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ جن کو قابو کرنے کا وظیفہ، یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں، 1 منٹ دیکھا پھر سکپ کر دیا، پھر آگے جا کر ایک کلپ سن لیا، پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو سنیں گے، سکپ نہیں کریں گے، تو تب اس کی سمجھ آئے گی۔ اور وہ حاضری کا جو عمل ہے اتنا بے مثال بے نظیر عمل ہے کہ آپ دعائیں دیں گے اور آپ کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اتنے بڑے اعمال ہم لاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے واٹس اپ ہوتے ہیں۔ پچھلی رات ہمیں جرمنی سے واٹس اپ پہ بات ہوئی، آدمی نے کہا کہ مخدوم صاحب کوئی جنات کی حاضری کا عمل بتاؤ۔ میں اس سے کافی اجتناب کرتا ہوں، میرا چینل چیک کریں کہ میں حاضری کا پہلا عمل آج بتا رہا ہوں، چونکہ اس میں کافی خطرات بھی ہوتے ہیں، تو میں ایسے اعمال نہیں بتاتا۔ آج مجبور ہو کر ہانگ کانگ سے کال آئی، تو ایک برطانیہ سے ایک کال آئی، تو اس آدمی نے بڑی عجیب سی بات کی۔ تو اس نے کہا بھائی مخدوم صاحب، بڑا جن نہیں تو ایک چھوٹا سا جن کا بچہ دے دو یا عمل بتا دو، ایک جن کا ہم بچہ اپنے قبضے میں کر لیں اور ہم اپنے کام کروا سکیں، مسائل حل کروا سکیں۔ ہنسی مذاق بھی تو زندگی کا حصہ ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن وہ تو سیریس بات کر رہا تھا کہ کوئی جن کا بچہ ہمارے ہاتھ آ جائے، بھاگتے چور کی لگوٹی ہی صحیح۔ تو میں نے کہا بھائی جان، یہ جن کا بچہ ہو یا بڑا جن ہو، جن جن ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ ہاں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی ویڈیو بنا کر پورا سمجھا دیتے ہیں، اور لوگوں کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اتنے بڑے اعمال ہم یوٹیوب پہ بتاتے ہیں، تو ہماری کچھ ریکویسٹ ہوتی ہے، کچھ گزارشات ہوتی ہیں، زیادہ تو نہیں کرتے، ہر اس آدمی کو ہم اجازت دیتے ہیں۔ البتہ آج کا جو عمل ہے نا، یہ بغیر اجازت کے آپ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ذرا ٹف اور سخت قسم کا عمل ہے۔ پھر بھی ہم اجازت دیں گے، جو بھی ہمارے چینل کرنی چینل کو سبسکرائب کرے گا اور خوبصورت کومنٹ لکھے گا، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اجازت دیں گے، وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ اور شیئر بھی ویڈیو کو کر دینا، یہ شرائط ہیں، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی۔ تو آئیے اب اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، سکپ نہیں کرنا۔ اگر ویڈیو کو سکپ کرو گے واللہ بخدا اس میں خطرات ہیں، آپ پھر اپنے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ایک لفظ بھی اگر آپ سے مس ہو گیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر نہ کہنا کہ مخدوم صاحب آپ نے یہ بات بتائی نہیں ہے۔ نہیں، ہم الف سے لے کر یہ تک ہر بات بتائیں گے۔ اتنا بڑا عمل بتا رہے ہیں تو ہم کوئی چیز چھپائیں گے نہیں، ہماری یہ فطرت میں بھی نہیں ہے۔ ہم بخل کرنے والوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم جو بھی یوٹیوب پہ بتاتے ہیں دل کی گہرائیوں سے بتاتے ہیں،
آپ ہمارے حق میں دعا کیا کریں۔ آپ کومنٹ لکھتے ہیں تو ہم تو گناہ گار ہیں، جب ولی فقیر لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو جن لوگوں کے کومنٹس میں نام ہوتے ہیں ان کے لیے خیر کی دعا بھی کرواتے ہیں۔ تو اتنا ہی کر سکتے ہیں ہم۔ تو عمل تو ہم بتا رہے ہیں حاضری کا، جن بھی آئے گا یقیناً آئے گا، یقیناً آئے گا، مگر سکپ نہیں کرنا، پوری بات سنو گے تب سمجھ آئے گی۔ آئیے اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل جو ہم کافی لوگوں کے استفسار کرنے پر آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہ عمل شروع کرتے ہیں۔ بھائی یہ نئے مہینے کا عمل ہے، یعنی کہ شروع کرنا ہے نوچندی جمعرات کو، مثلا جمعرات کا دن ہو، ہاں جمعرات کا دن ہو، اور آگے آنے والی شب جو ہے وہ شب جمعہ ہو، تو اس میں آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ قریباً ایسے ہے کہ رات کے 9 ساڑھے 9 کے بعد ہی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے آپ خلوت میں بیٹھیں۔ اگر آپ کسی خلوت میں نہیں بیٹھ سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی یہ چلہ کر سکتے ہیں۔ علیحدہ کوئی کمرہ آپ اس کو مختص کر دیں اور علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر اس میں عطر، پرفیوم، خوشبو، گلاب چنبیلی کی خوشبو لگانی ہے، کپڑوں پہ بھی 1 نمبر عطر کی خوشبو، گلاب کا 1 نمبر عطر لے کر اس کی خوشبو لگانی ہے، پھر اس میں یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اور خیال رکھنا کہ آپ یہ 2 منہ والی تلوار پہ چل رہے ہیں۔ جنات کو قبضے میں کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں سے کہہ دینا کہ اس در پہ آ کر جس میں ہم چلہ کر رہے ہیں دستک نہیں دینی، اگر دستک دیں تب بھی آپ نے بولنا نہیں ہے۔ تو اگر آپ میں روحانیت کی کمی نہ ہوئی، روحانیت ہوئی تو جن 3 روز میں حاضر ہو جائے۔ تیسری جب رات آئے گی یہ بادشاہ جن بختنوش آئے گا اور آپ سے سوال و جواب بھی کرے گا، آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے ہمیں کیوں بلوایا ہے۔ تو آپ یاد رکھنا کہ اگر آپ کا عمل پورا نہیں ہوا، جس کی ہم تعداد ان قریب بتانے والے ہیں، آگے ویڈیو میں آپ کو تعداد بھی بتائیں گے، پڑھنے والی عظیمت بھی بتائیں گے۔ اگر 100 رہتی ہے، 50 بار عظیمت ابھی رہتی ہے اور آپ اس کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، جب آپ کلام شروع کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ ایسے کلام نہیں کرنی، خدا را بغیر عظیمت کے مکمل کیے کلام نہیں کرنی۔ ایک دوست کو میں نے یہ کرایا تو اس کی پشت پہ ہمارا ہاتھ بھی تھا، لیکن وہ ایسا بے وقوف انسان تھا کہ بار بار میں نے سمجھایا ہے بھائی اگر وہ آ جائے عظیمت پوری نہیں ہوئی تو کلام نہیں کرنا، کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی۔ جب عظیمت پوری ہو جائے تو چاہے تیسری رات ہو چاہے چوتھی رات ہو، پھر اس سے وہ آپ سے شرائط بھی طے کرے گا تو آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ آپ سے جو باتیں پوچھے اس کا جواب دینا ہے۔ ایسے فروئی باتیں، فضول باتیں اس سے نہیں کرنی۔ وہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ نے مجھے کیوں بلوایا ہے، ابھی آپ کا 50 دانہ رہتا ہے، تو آپ چپ کر کے عظیمت پڑھتے رہے۔ وہ بار بار پوچھے گا۔ کیوں پوچھے گا؟ وہ اس لیے پوچھے گا کہ کہیں یہ پھسل جائے اور ادھر ہی میرے سے بات کرے اور عظیمت پوری نہ کرے۔ بھائی خدا را میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عظیمت جب پوری ہو جائے تو اس سے بات کرنا، پھر میں ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور وہ آپ کا تابع فرمان آپ کے قبضہ میں آ جائے گا۔ تو جب وہ آئے گا، ہاں ترک جلالی اور جمالی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ترک جلالی اور جمالی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی گزارش یہ ہوتی ہے کہ ایسے جو لوگ حاضری کے اعمال کرتے ہیں
تو ان کو چاہیے کہ وہ عقل حلال اور صدق مقال کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ عام عمل نہیں ہے، ہم بتا رہے ہیں، چونکہ غیر ملک سے بڑی کالیں آئے ہیں. دبئی سے دوست نے کال کیا ہے، ہمارے سبسکرائبر دور دور رہتے ہیں، برطانیہ سے، امریکہ سے، پچھلی رات ہانگ کانگ سے، جرمنی سے کالیں آتی ہیں. وہاں لوگ جو ہیں اس چیز کا شوق رکھنے والے، تو ہم ان کی کہنے پہ یہ عمل بتا رہے ہیں اور آپ کو کروا بھی رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. تیسری رات میں انشاءاللہ یہ بادشاہ جن، ہاں یہ عرب و عجم کا بادشاہ جن ہے، یہ آئے گا تو یہ پوچھے گا آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے. تو آپ پورے دانے کر کے پھر جواب دیں کہ آپ ہمارے ساتھ دوستی کریں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہماری کچھ کام کاج میں ہیلپ کریں، ہماری مدد کریں. تو وہ کہے گا کہ آپ نے مجھ سے غلط کام تو نہیں لینے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ غلط کام اس سے لینا نہیں ہے، مگر آپ نے چپ رہنا ہے. کبھی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو یہ اس سے جو کلام ہو رہی ہے، یہ شرائط ہو رہی ہیں، وہ اس کا پابند رہے گا. وہ آپ کو پھر آئینہ بھی دکھائے گا کہ آپ نے شرط میں کہا تھا کہ میں تو رتی برابر بھی غلط کام نہ لوں گا. پھر انسان لے بھی بیٹھتا ہے چھوٹا موٹا. آخر ہم گناہ گار ہیں، بشر ہیں، غلطی ہو سکتی ہے. تو وہ سب سے پہلے یہی کہے گا کہ ہم آپ کے غلط کام نہیں کریں گے. تو آپ نے نہ ہاں میں جواب دینا ہے اور نہ نہیں میں جواب دینا ہے. البتہ آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ کوشش کرنا ہے کہ غلط کام نہ کروائیں. تو جائز کام تو یہ بسم اللہ کر کے آپ کے کرے گا، ایسے کرے گا، ایسے کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بادشاہ جن کا میں جو عمل آج وظیفہ لایا ہوں اور آپ کو یہ عظیمت دے رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ دعائیں دیں گے. تو ہاں، جب بیٹھنا ہے جس جگہ پہ آپ نے مصلی بچھا کر یہ پڑھنا ہے، خلوت ہو، علیحدہ کمرہ ہو، اور اس میں پہلے 5 فٹ کا آپ نے حصار کرنا ہے. ارد گرد دائرہ جو لگانا ہے نا، وہ کم از کم ارد گرد ہر طرف ایسے جب آپ پیمائش اس کی کریں گے، وہ 5 فٹ کا دائرہ ہونا چاہیے. 5 فٹ. تو 5 فٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے بھی 5، ایسے بھی 5، وہ گول دائرہ ہوگا. تو اس کا ایک صحیح میں طریقہ آپ کو حصار کرنے کا بتاؤں جو عاملین حضرات آپ کو نہیں بتائیں گے، جس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا. عاملین حضرات آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایسی انگلی سے اشارہ کر کے آپ نے حصار کرنا ہے. نہیں، میں ایسا حصار بتاتا ہوں جس سے آپ کا ایک رتی کا بھی نقصان نہیں ہوگا. قطعاً آپ کا نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن حصار ایسے کرنا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں. ایک کالے رنگ کا آپ نے دھاگا لینا ہے 5 فٹ کا، ایسے ناپ کرنا ہے، وہ 7 چکر ہوں، 7 دھاگے پھر کاٹ لینا ہے. تو اس پہ آپ نے 7 گانٹھیں لگانی ہیں. 7. وہ 7 گانٹھیں کیسے لگائیں گے؟ ایک گانٹھ جو آپ لگانی ہے نا، اس ایک گانٹھ پہ آپ نے 7 مرتبہ الحمد شریف اور 7 مرتبہ چاروں کل. یہ آخری پارہ قرآن میں موجود ہے. جو اتنے اعمال کرتا ہے اسے اتنا پتہ ہوتا ہے. تو یہ ویڈیو لانگ ہو جائے گی، ویڈیو طول پکڑ جائے گی. میں اتنا آپ کو نہیں، بس اتنا بتا رہا ہوں کہ چاروں کل 7 مرتبہ الحمد شریف، 7 مرتبہ ایت الکرسی، 7 مرتبہ، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف. درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود مختصر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور 7 گانٹھیں لگانی ہیں، اور ہر گانٹھ پہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. تو یہ دھاگا آپ نے بنا لیا ہے. جب آپ مصلی پہ بیٹھیں گے، اور ایک خیال رکھنا، مجھے بات میں بھول رہا تھا کہ جس رات آپ نے عمل شروع کرنا ہے،
عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنا صدقہ کیسے صدقہ کرنا ہے کہ ایک انتہائی غریب آدمی کو روٹی کھلانی ہے جو واقعی حقدار ہو اور نہایت ہی غریب ہو، مسکین